بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں کس نے تقریب رکھی اور کیا کیا اس تقریب میں کھانے پیش کیے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچپن سے ہی یتیم تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کس نے رکھا اور کتنے دن بعد آپ کی پیدائش کے کتنے دن بعد رکھا گیا، یہ سب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ محترم ناظرین، ہم بات کرتے ہیں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 5 دن تھی۔ آج جمعہ کا دن تھا۔ اس دن بھی دادا جان نے ننھے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جی بھر کر پیار کیا اور خوب دل بھر کر ان سے باتیں کی، بیت اللہ کی سیر کرائی، اور آج ننھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیوں کو دہائی دی گئی۔ چند دائیوں نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ وہ ننھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلائیں گی۔ ان میں صوبیہ اور ام ایمن قابل ذکر ہیں، لیکن فی الحال ماں نے اپنا دودھ پلانے کی خواہش ظاہر کی۔ بہت سے ملنے والیوں نے حضرت آمنہ کو ان کے ننھے منھے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد دی۔ ننھا منھا سردار 14ویں کے چاند کی ماند روشن چہرہ کے مالک تھے۔ محترم ناظرین، جب عمر شریف 6 دن تھا، آج ضیافت کے تمام انتظامات کو حتمی شکل دی گئی، جسے ہم تقریب کہتے ہیں۔ قربانی کے جانور پیش کیے گئے جن کو قربان کرنا تھا، ان کا تفصیلی معائنہ سردار مکہ نے کیا، گویا کسی شادی کے لیے تیاری ہو رہی ہو۔ ہر طرح کی خامی کو دور کیا گیا، کیونکہ یہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ تھا۔ ہر طرف ایک گہما گہمی تھی کہ اس ننھے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا نام رکھا جائے۔ یہ سردار مکہ کی ذمہ داری ہے، وہ ننھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا نام رکھیں گے۔ ان کا نام تو لوح محفوظ میں ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تو اللہ جل شانہ نے اس دنیا کے بنانے سے پہلے ہی مقرر فرما دیا تھا، اور وہ نام حضرت عبد المطلب کے ذہن میں ڈال دیا تھا۔ حضرت آمنہ نے بھی اپنے لال کے لیے اچھا سا نام سوچ رکھا تھا، اور وہ بھی آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا تھا۔ سسر اور بہو دونوں ایک دوسرے کے پیش کردہ نام سے شناس نہیں تھے، مگر دونوں لسانی نام تھے اور عرب میں کوئی بھی ان ناموں سے واقف نہیں تھا۔ محترم ناظرین، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کو 7واں دن پہنچا تو آج ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 7واں دن انتہائی تاب بنا کی اطلاع سے طلوع ہوا۔ آج ولی کعبہ کا عقیقہ ہے۔ سردار مکہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مہمانوں سے کچا کچ بھرا ہوا ہے، کیونکہ آج سردار مکہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے عام دعوت ہے۔ قریش کا یہ معمول تھا کہ وہ ایسے مواقع پر اس طرح کا اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ دراصل یہ سنت ابراہیمی تھی جو ابھی تک قریش میں زندہ و تابند تھی۔ عرب ایک ایسا خطہ تھا جہاں لوگوں کی آپس کی دشمنی مثالی تھی، مگر آج سردار مکہ حضرت عبد المطلب کی دعوت میں تمام لوگ، دوست کیا دشمن بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریب میں شامل ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے نہیں بلکہ پوری عمر کے لیے انہوں نے اپنی رکابتیں اس سردار کی وجہ سے بلانا، اس کا علمی ثبوت آج پیش کر دیا تھا۔ شام کو ہی کئی بکریاں اور کئی اونٹ ذبح کیے گئے تاکہ قریش کی مشہور زمانہ و مرغوب دنیا ڈش تیار کی جائے۔ نہایت نفیس روٹی کو بکری یا اونٹ کے گوشت کے شوربے میں پگو کر تیار کی جانے والی غذا کو سرید کہتے ہیں، اور یہی خوراک آج کے معزز مہمانوں کے لیے دسترخوان کی زینت بنی۔ پیارے دوستو، سردار مکہ حضرت عبد المطلب کا دسترخوان ہمیشہ وسیع رہا تھا اور آج بھی وسیع تھا۔ بلا تخصیص وہ دسترخوان پھیلایا گیا، تمام سردار آئے اور تقریب میں شریک ہوئے۔ آج کی سرید کا مزہ ہی الگ تھا، کیونکہ اس طرح کی سرید پہلے کبھی کسی نے کھائی تھی اور نہ ہی آئندہ کسی کے نصیب میں ہو سکے گی۔
کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے آخری اور لاڈلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام لذتیں اور برکتیں اس ضیافت میں ڈال دی تھیں۔ تمام حاضرین نے اس ضیافت کی دل کھول کر تعریف کی۔ اس ضیافت کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس سے پہلے تمام ضیافتوں میں شراب پیش کی جاتی تھی، مگر اس ضیافت میں آب زمزم پیش کیا گیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے لاڈلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کی برائی سے پاک رکھا۔ پھر جب اب ضیافت کا سلسلہ ختم ہوا، تمام تقریب ختم ہوئی، کھانے کھا لیے سب نے، تو سردار مکہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے لال کو سلامی دی گئی۔ تمام حاضرین اس ننھے منھے ہونہار کو دیکھ کر خوش ہوئے کہ ایک ننھا منھا بچہ اتنا توانا اور ہوشیار کہ کسی کو محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اس کی عمر ابھی 7 دن ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک منڈوایا گیا اور سر مبارک جو بال حاصل ہوئے ان کے برابر چاندی تول کر خیرات کی گئی۔ تقریب سے فارغ ہو کر تمام سرداران کعبہ بیٹھ گئے تاکہ اس پیارے ننھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کا علم ہو سکے۔ محترم ناظرین، تمام سرداران مکہ اس بات کے منتظر تھے کہ بچے کا کیا نام رکھا جائے۔ سردار مکہ حضرت عبد المطلب کھڑے ہوئے اور یہ اعلان کیا کہ ہم اس بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھ رہے ہیں۔ یہ نیا نام تھا، کسی نے اس طرح کا نام پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ یہ نام مبارک سن کر تمام حاضرین حیران ہوئے کہ ایسا نام کہ جو ہماری سرزمین پر پہلے کسی کا نام نہیں تھا۔ لوگوں نے پوچھا، اے سردار، آپ ایسا نام کیوں رکھ رہے ہیں جو ہمارے ملک میں کسی نے رکھا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں اور اس کی مخلوق زمین میں اس پیارے ننھے بچے کی حمد و ثنا کر رہی ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے قبل ایک خواب دیکھا تھا کہ جو اس نام رکھنے کا باعث بنا وہ یہ ہے کہ عبد المطلب کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی کہ جس کی ایک جانب زمین میں اور ایک جانب مشرق میں، ایک جانب مغرب میں، اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ زنجیر درخت بن گئی جس کے ہر پتے پر ایسا نور ہے کہ جو آفتاب کے نور سے 70 درجہ زاہد ہے، اور مشرق و مغرب کے لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں، جبکہ قریش میں سے بھی کئی لوگ اس شاخ کو پکڑے ہوئے ہیں، اور قریش میں سے کچھ لوگ اس کو کاٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور جب یہ لوگ اس کو کاٹنا چاہتے ہیں تو ایک نہایت حسین و جمیل جوان ان کو ایسا کرنے سے روکتا ہے۔ خواب کی تعبیر بتانے والے نے حضرت عبد المطلب کی خواب کی یہ تعبیر دی کہ اس کی اولاد سے ایک ایسا آدمی پیدا ہوگا جس کی سارا عالم تعریف کرے گا، لہٰذا اس وجہ سے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ والدہ ماجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد رکھا۔ دادا نے جس نام کا اعلان کیا وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے اور یہ ربانی فیصلہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے، بلکہ پوری ایک سورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کردار بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رب المشرقین والمغربین کو یہ نام پیارا لگتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور اس کی مخلوق بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد بھی کہلائے، احمد بھی۔ احمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آسمانوں پر میرا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور زمین پر میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مطلب دونوں کا ایک جیسا ہی ہے۔ جبیر بن معطم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے، احمد ہوں، محمد ہوں، حاشر ہوں، ماہی ہوں، عاقب ہوں، خاتم ہوں، اسی طرح کے بہت سے نام مبارک ہوں،
मुहाजिर हूँ, हादी हूँ और सबसे बढ़कर खातमुन नबीयीन हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई नाम इस बात की गवाही देते हैं कि आप खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और आपके बाद नबूवत खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अल्लाह ताला के बेशतर नाम आपके नामी का हिस्सा बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर नाम एक नई दुनिया बसाए हुए है और आप सल्लम का हर नाम अहले इस्लाम के लिए निजात का पैगाम्बर है।